السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس علم المیراث کا جو ابتدائیہ ہم پڑھ رہے تھے، المدخل الی علم المیراث، کتاب الفرائض عبدالصمد صاحب کی، اس میں پہلا جو سبق تھا کہ ہم علم المیراث کی طرف، فقہ الموارث کی طرف کیسے جائیں، وہ تھا الحقوق المتعلقۃ بالتارکۃ، وہ کون کون سے حق ہیں جو تارکہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ الحمدللہ ہم نے مکمل پڑھا۔ آج کا ہمارا درس ہے، سبق ہے ارکان الارث۔ تو ارکان الارث کے بارے اصطلاحات تو علم الفقہ پہلے سب سے پہلے درس میں ہم نے ہلکا پھلکا تعارف پڑھا تھا۔ ارکان الارث، ارث میراث کو کہتے ہیں، ارکان رکن کی جمع ہے، اور رکن کہتے ہیں ما لا یتم المامور بہ الا بہ، کہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے یہ رکن اس کا ایسا جز ہے، اس کا ایسا حصہ ہے کہ اس کے بغیر وہ چیز مکمل نہیں ہو سکتی، مکمل اس کی ادائیگی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ رکن نہیں ہے تو اس چیز کا، جس کا حکم دیا شریعت نے، اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہوگا اگر اس کے بغیر آپ کریں۔ جس طرح نماز کے اندر سجدہ ہے، رکوع ہے، سورہ فاتحہ ہے، اگر کسی رکعت میں آپ سجدہ چھوڑ دیتے ہیں، رکوع چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کو رکعت پوری ادا کرنی پڑے گی دوبارہ نئے سرے سے۔ تو ارث، یہ وارثہ یارث ارثاً و ورثاً و وراثتاً و اراثتاً سے لفظ ارث ہے مصدر۔ تو معنی ارث کا لغوی طور پر ہے انتقال الشیء حساً او معناً، کسی شے کا حصی طور پر یا معنوی طور پر منتقل ہو جانا۔ جس طرح لفظ بولا جاتا ہے وارث فلان المال او المجد، فلاں شخص مال کا وارث بنا، کیا مطلب ہے؟ مال کسی اور کا تھا، اس کی ڈیتھ ہوگی، یہ مالک بن گیا۔ اول مجدہ، یا فلاں شخص بزرگی عزت کا لائق بنا، بابا دادا فوت ہو گئے، یہ ان کی چدراہٹ والی جو سیٹ تھی اس پہ بیٹھ گئے۔ تو مجد جو ہے معنوی طور پر ہے۔ میراث، ارث، چونکہ ہم علم المیراث پڑھ رہے ہیں، ارث کہتے کسے ہیں؟ ارث میراث کہتے ہیں حق مالی ثابت لمستحق بعد موت من کان لہ لصلۃ بینہما کقرابۃ او نکاح او ولاء۔ میراث وہ مالی حق ہے، وہ مالی حق ہے جو مالی حق اس مستحق کے لیے ہے، حقدار کے لیے ہے، جو اس مالی حق کو رکھنے والے کی موت کے بعد حقدار بنا ہے۔ مرنے والا اور حقدار بننے والا مال کا، ان کا آپس میں تعلق تھا، وہ تعلق ان کا یا تو قرابت رشتہ داری کی بنا پر تھا، نسب، یا پھر نکاح کی وجہ سے میاں بیوی تھے آپس میں، یا ولا، یہ آزاد کردہ غلام تھا اس کا جو مرا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں تھا، تو آقا جس نے آزاد کیا تھا اس کو ولا مل گئی۔ تو میراث حقیقت میں وہ مالی حق ہے جو وارث مورث کی طرف سے لیتا ہے، اور میراث کو موروث بھی کہتے ہیں، جس کا وارث بنا جاتا ہے۔ ارکان الارث یہ ٹوٹل 3 ہیں۔ نمبر 1 مورث، نمبر 2 وارث، اور نمبر 3 موروث۔ سا ہے مورث،
یہ ورث یورث توریث سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو اس سے مراد میت ہے، مورث وارث بنانے والا۔ بڑے فوت ہوتے ہیں، گویا کہ وہ اپنا وارث مالک اپنی جائیداد کو منتقل خود کر رہے ہیں۔ میت مراد ہے مورث سے، اس کی موت حقیقی ہو، حکمی ہو یا پھر تقدیری موت ہو، اس نے مال چھوڑا ہو یا کچھ مال ایسا چھوڑا جو اس نے دوسروں سے لینا ہے، تو یہ ہے مورث، یہ میراث کا رکن ہے۔ مورث کی عدم موجودگی میں وراثت تقسیم ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ بندہ زندہ ہو وراثت تقسیم ہو رہی ہو، موت متحقق نہ ہو وراثت تقسیم ہو رہی ہو، حکمی طور پر موت نہ ہو وراثت تقسیم ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا رکن ہے وارث۔ وارث کون ہے؟ وارث ہے هو الحی عند موت المورث تحقیقا او تقدیرا ویرتبط بواحد فاکثر من اسباب الارث۔ وارث سے مراد وہ فرد ہے جو مورث میت کے موت کے وقت زندہ ہو، اس کی زندگی محقق ہو، وہ تقدیری طور پر ہو یا تحقیقی طور پر، اور یہ جو زندہ شخص ہے اس کا میت کے ساتھ تعلق ہو اسباب الارث میں سے کسی ایک کے ذریعے یا ایک سے زائد کے ذریعے۔ اسباب الارث 3 قرابت، نکاح، ولا۔ موروث کیا چیز ہے؟ موروث ما یترکہ المیت من مال عینا او حقا لہ علی غیرہ۔ موروث وہ ترکہ ہے جو میت چھوڑتا ہے، میت چھوڑتی ہے، وہ مال بذات خود ہے یا وہ مال کسی اور کے ذمے تھا جو میت نے لینا تھا، تو یہ ہے موروث۔ تو ارکان الارث سبق کا جو خلاصہ وہ یہ ہے کہ رکن کسے کہتے ہیں؟ رکن وہ ہے جس کے بغیر مامور بھی ہی کام مکمل نہ ہو۔ میراث مالی حق ہے جو زندہ کے لیے ثابت ہوتا ہے اس شخص کے موت کے بعد جس کا وہ پہلے حق تھا، اور ان دونوں کا آپس میں رشتہ داری کا تعلق ہے۔ اور ارکان الارث 3 ہیں، مورث، وارث اور موروث۔ مورث سے مراد میت ہے، وارث سے مراد نکاح کی وجہ سے، ولا کی وجہ سے یا قرابت کی وجہ سے میت سے جڑنے والا فرد جو عین موت کے وقت خود حاضر ہو، اس کی زندگی تو محقق ثابت ہو۔ اور موروث سے مراد ترکہ ہے۔ اس سبق کے آخر میں جو سوالات بنائے گئے ہیں تاکہ سبق اچھی طرح ادبر ہو جائے، وہ سب سے پہلا سوال ہے میراث کی تعریف کریں لغوی اور اصطلاحی۔ دوسرا سوال ہے میراث کے ارکان 3 ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تیسرا سوال ہے مورث، وارث اور موروث سے کیا کیا چیزیں مراد ہیں۔ اور چوتھا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے، مات شخص و تارک ابنہ کبنہ و ارضا زراعیۃ۔ ایک شخص فوت ہو گیا ہے، اس نے اپنا بھی ایک بیٹا چھوڑا ہے اور کچھ زمین چھوڑی ہے، زرعی زمین۔ تو حدد ارکان الارث مما ذکر، تو آپ حد بندی کریں ان میں سے کہ مورث کون ہے، وارث کون ہے اور موروث کیا ہے۔ تو مات شخص یہ ہے مورث، وتارک ابنہ ابنہ جو ہے یہ ہے وارث، اور ارضا زراعیہ یہ ہے موروث۔ تو اس سبق کے ساتھ دوسرا بڑا اہم سبق وہ ہم ساتھ جوڑتے ہیں، وہ سبق ہے شروط الارث۔ کون کون سی وہ شرطیں پائی جائیں گی تو وراثت تقسیم ہوگی، میراث ملے گی۔ شروط الارث، شرط جو ہے، شرط کا لغوی معنی علامت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ محمد کے اندر فقط جاء اشراطها، یقیناً اس کی علامات آ چکی ہیں۔ شرط اصطلاحی طور پر اصول فقہ میں ما یلزم من عدمہ العدم ولا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم لذاتہ کالطہارۃ لصحۃ الصلاۃ وحولان الحول لوجوب الزکوٰۃ۔ شرط یہ ہے کہ اگر وہ پائی جائے تو مامور بھی کا پایا جانا لازم نہیں ہے،
یعنی کسی شے کے موجود ہونے کی ایسی شرط کہ وہ ہو تو مشروط ہو یا نہ ہو یہ انسان کی اپنی مرضی پہ ڈپینڈ ہے، لیکن اگر یہ شرط نہیں ہے تو مامور بھی ہی کام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جیسے نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اب طہارت نماز کے اندر شامل نہیں ہے، اس کا رکن یا جز نہیں ہے، لیکن ایسی شرط ہے کہ اگر نماز تبھی ہوگی جب شرط پوری ہوگی۔ نماز ہے مشروط اور وضو ہے شرط، لیکن شرط پائی جائے پھر نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ دونوں ہی ہو سکتے ہیں، لازمی تو نہیں کہ ہم وضو صرف اور صرف نماز کے لیے ہی کریں۔ اور اسی طرح سال کا گزر جانا یہ شرط ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے، تو زکوٰۃ کا وجوب تب ثابت ہوگا جب سال مکمل ہو جائے گا۔ شروط الارث، اسی طرح میراث کے ساتھ جو شرطیں ہیں، جب یہ شرطیں پوری ہو جائیں گی تب میراث تقسیم ہوگی۔ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے تحقق موت المورث، میت جو وارث بنا رہا ہے اس کی موت متحقق ہو جائے، ثابت ہو جائے اس کی موت۔ کیسے ثابت ہوگی؟ نمبر 1 مشاہدہ انسان کر لے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، 2 گواہ قائم ہو جائیں میت پر، بیرون ملک کے ساتھی گیا ہوا ہے، یا ایک خبر مشہور ہو جائے کہ فلاں بندے کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اور نمبر 2 ہے کہ حاکم وقت کسی مفقود کے بارے یا قاضی کسی گم شدہ شخص کے بارے یہ اعلان کر دے کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، یا اس کو مردوں کے اندر شامل کر دیا جائے، اس کے ملنے کے چانسز نہیں ہیں۔ اور دوسری شرط ہے تحقق حیات الوارث عند موت المورث، کہ جب بندہ فوت ہوا ہے اس وقت جو اس کا وارث بن رہا ہے وہ وارث اس وقت زندہ ہو، اس کی زندگی ثابت ہو مشاہدے کی وجہ سے، گواہوں کے قائم ہونے کی وجہ سے، یا اس کو زندوں کے حکم میں شامل کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری شرط ہے العلم بمقتضى الارث، میراث کا جو تقاضا ہے اس کا علم ہو۔ پہلی شرط میت کی موت متحقق ہو، دوسری شرط وارث زندہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جہاں پر وراثت تقسیم کرنی ہے، میراث تقسیم کرنی ہے، پھر فیصلہ ہونا ہے، وہاں احباب کو، لوگوں کو، رشتہ داروں کو، وارثوں کو علم ہو کہ میراث آتی ان کو کتنی کتنی ہے۔ مثلا کیا ہے میراث کا تقاضے کا علم؟ وہ ہے سبب الارث، ارث کے اسباب، اس بندے کا میت سے تعلق کس طریقے سے بن رہا ہے، نکاح سے بن رہا ہے، ولا سے بن رہا ہے، قرابت سے بن رہا ہے۔ اور یہ جو وارث ہے، یہ وارث کی جہت کون سی ہے؟ بنوت ہے، ابوت ہے، اخوت ہے، امومت ہے، ولا ہے، کیا ہے؟ اس کا درجہ کیا ہے؟ قربت ہے درجہ یا بعید کا رشتہ دار ہے؟ اور اس کی قوت کتنی ہے؟ کیا اس سے اوپر قوت والا موجود تو نہیں ہے؟ مثلا بندہ فوت ہو، اس کا بیٹا موجود ہے، تو بیٹے کے موجودگی میں پوتے کو میراث نہیں ملے گی، تو بیٹا قوت میں مضبوط ہے، پوتا قوت میں کمزور ہے۔ اس سبق پہ خلاصہ یہ ہے، میراث کی 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے میت کی موت ثابت ہو جائے، نمبر 2 وارث زندہ ہو، اور نمبر 3 ہے کہ میراث کا علم کے بارے انسان کو جانکاری حاصل ہو۔ تو سوالات کیا ہیں؟ سوالات یہ ہیں، شرط کی تعریف کریں، لغوی اصطلاحی میراث کی شرطیں بیان کریں، اور کن کن امور سے میت کی موت متحقق ہو سکتی ہے، مشاہدے کے ذریعے، گواہوں کے ذریعے، خبر مستفید کے ذریعے، یا حاکم کے فیصلہ کرنے کی وجہ سے۔